وہ ایک سنسان جگہ پر تھی۔ گھر سے وہ بنا بتائے اپنے ابا ارشد علی کے ساتھ نکلی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابا؟ دانیہ گھبرائی، اس کے حواس بوکھلا گئے جب ارشد علی نے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو مضبوط رسی کے جال میں باندھ دیا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر، ارشد علی نے اس کے نازک چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ مارنے لایا ہوں تجھ جیسی بدچلن کو، سن لیا تو نے؟ مار دوں گا تجھے۔ نہیں نہیں ابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا دریا بہنے لگا، آواز حلق میں ہی اٹک رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اپنے باپ کے سامنے فریاد کر رہی تھی۔ ابا، خدا کے لیے میرا قصور کیا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ کچھ تو بولیے۔ مجھے پتا ہے ہم آپ کی سگی اولاد نہیں، لیکن سگی اولاد کی طرح چاہا آپ کو۔ وہ بے حس سخت دل انسان اس کی ایک بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ منتیں فریادیں سب کچھ تو کر رہی تھی۔ پسند کی شادی کرے گی تو؟ اس کی آنکھوں میں وحشی پن تھا، خون سوار تھا۔ نہیں، اب میں نے تو اسے منع کر دیا جب آپ نے اجازت نہیں دی۔ دیکھ لیں ابا، خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ کیا ملے گا آپ کو ایسا کر کے؟ وہ گھر سے پیار سے سر پر ہاتھ رکھنا، وہ سب دکھاوا تھا کیا ابا؟ وہ پیار، وہ اپنائیت صرف مجھے مارنے کے لیے کی تھی؟ ابا، خدا کی قسم، اگر ایک دفعہ آپ مجھے کہتے نا دانیہ تجھے مرنا ہے، میں خوشی خوشی چل دیتی ابا، کیونکہ مجھے آپ کا پیار چاہیے تھا، وہ باپ والا جس کے لیے ہم ساری بہنیں ترسی تھیں۔ ایک بیٹی کا اپنے سوتیلے باپ ہی کو کیوں، اگر کسی کو بھی کہے تو کس کا دل کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے سارا پٹرول اس کے اوپر پھینک دیا۔ ابو، ایک آخری دفعہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے میری دوسری بہنوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کریے گا، اور اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ جب تک میرا ساتھ جسم جل کر راکھ نہ ہو جائے تب تک آپ سے معافی مانگتی رہوں گی، شاید آپ مجھے معاف کر دیں۔ خدا کی قسم، جب دانیہ نے کہا عرش کانپ گیا ہوگا۔ اتنا سخت باپ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جلا دیا۔ وہ جلتی رہی، اس کی آنکھوں میں کچھ اپنے تھے، کچھ خواب، کچھ اپنوں کی چاہت، سب کچھ اسی آگ میں جل گئے، اور وہ سوتیلا شیطان سامنے کھڑا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ دانیہ اب اس دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جا چکی تھی۔ غیرت کے نام پر ایک لڑکی قربان ہو چکی تھی۔ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، لیکن اس کے سوتیلے باپ ارشد نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ اس کی ماں اور سب گھر والے روتے رہے، لیکن ریشما اس بات سے متفق نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی باجی بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ اس نے خود اس لڑکے کو منع کیا تھا۔ لیکن کیا کرتی، کیسے وہ اپنے گھر والوں کو اور سب رشتہ داروں کو یقین دلاتی؟ عرفہ بیگم، ارشد علی نے اس قدر زور سے آواز لگائی کہ سب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ عرفہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ارشد احمد کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، صاف واضح تھا کہ انہوں نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان کی پکڑ ہو ہی جاتی ہے۔ زخم تو بہت گہرے تھے، لیکن مرہم لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنے تو بہت تھے، لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیسے وہ چھپا لیتی اپنے زخموں کو، اس درد کو جو ہر روز برداشت کرتی تھی۔ ہر روز اسے اس کی عزت کا تانا دیا جاتا تھا۔ اس کے دامن پر جو داغ لگ چکا تھا اب کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی مسیحائی صرف ایک شخص ہی کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اور وہ شاہزیب سکندر تھا، جس نے شراب کے نشے میں دھند ہو کر اس کے دامن پر بدچلن اور بدکردار کا کیچڑ اچھالا تھا، جو صرف اس کی سچائی بیان کر کے ہی دور ہو سکتا تھا۔ شاور مکمل طور پر آن تھا، پانی کے گرتے قطرے اس کے زخموں کو اور گہرا کر رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی، اپنے درد کو بھلانے کے لیے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے خود کو نوچ رہی تھی۔ کیوں کیا شاہزیب، کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں تم میری زندگی میں آئے؟ نہ تو تم پیار کے لائق ہو، نہ نفرت کے قابل۔ تم کیا کر رہی ہو؟ جیسے سارا اندر داخل ہوئی، وہ ریشما کو دیکھتے ہی بگڑ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، گونگی ہو کیا؟ وہ اس کے قریب گئی۔ شاہزیب کی شرٹ ہے نا؟
तुम शाहजेब की शर्ट प्रेस कर रही हो? वो चुपचाप बिना कुछ कहे प्रेस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाहजेब की चीज़ों को हाथ लगाने की? सारा ने रेशमा को बाजू से पकड़कर उसे धकेला। हाथ मत लगाना मुझे, दोबारा सुन लिया तुमने? रेशमा ने सारा का हाथ पकड़कर धकेला। तुम्हारा क्या हक है शाहजेब पर? बताओ, क्या लगती हो तुम उसकी? सिर्फ मंगनी हुई है ना, तो वो टूट भी सकती है, और मैं उसकी बीवी हूँ तुमसे पहले। उस पर मेरा हक है, उस पर और उसकी चीज़ों पर। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जैसे रेशमा ने कहा, सारा ने अचानक उसका हाथ पकड़कर प्रेस के नीचे रख दिया। अब बताओ, वो चिल्लाने लगी। अभी 1-2 सेकंड थे कि शाहजेब आ गया। ये क्या कर रही हो सारा? जैसे सारा ने शाहजेब को देखा जल्दी से पीछे हट गई। शाहजेब तुम, ये नौकर। वो आगे कुछ कहती कि शाहजेब ने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। बीवी है वो मेरी, मेरे निकाह में है वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? जैसे रेशमा ने सुना, वो एकदम से ठहर गई। तुमने इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे थप्पड़ मारा? जैसे सारा ने कहा, शाहजेब इस कदर ज़ोर से बोला कि कमरे में मौजूद हर चीज़ यूं मानो काँप गई हो। ये 2 टके की लड़की नहीं है, सुन लिया तुमने? ये 2 टके की लड़की नहीं है, बीवी है मेरी ये, बीवी। सुना तुमने? अब अगर आइंदा तुमने इसे हाथ लगाने या इसे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहजेब की आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। शाहजेब ने रेशमा का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। सारा रोती हुई नीचे चली गई। बैठो यहाँ। शाहजेब जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आया। क्या वाकई शाहजेब ने जो कुछ कहा था वो सच था? क्या मेरी कोई अहमियत थी उसकी ज़िंदगी में? क्या वाकई वो मुझे तस्लीम कर चुका था, या फिर ये नशे में धुंध कोई खेल था? लेकिन वो नशे में नहीं था। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने पट्टी करते हुए कहा। नहीं हो रहा। वो बस शाहजेब की तरफ देखते जा रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, तुम रेस्ट करो। शाहजेब के कहने पर वो उठी और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? कमरे में। अच्छा ठीक है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। सुनो रेशमा, आखिर उसने उसे रोक लिया।